دوستو یہ عجیب کہانی بیلس کرامزا کی ہے۔ یہ اتنی خطرناک عورت ہے کہ اس کو آسٹریلیا میں عورتوں کی جیل کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا۔ لیکن یہ یہاں کیسے پہنچی؟ بیلس کرامزا میکسو میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین کافی امیر تھے۔ بیلس پڑھائی میں کافی زیادہ اچھی تھی۔ اپنا ہائی سکول پاس کرنے کے بعد بیلس کرامزا کے والدین نے اس کو یورپ لے گئے۔ اسپین اور جرمنی میں رہنے کے بعد یہ لوگ آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئے اور بیلس نے یہیں یونیورسٹی داخلہ لے لیا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس عورت نے ایک آئس کریم پارلر کھولنے کا ارادہ کیا۔ یہ ہمیشہ سے بزنس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن دوستو اس ذہین اور پڑھی لکھی لڑکی کی آگے کی کہانی حیران کن ہے۔ 2008 میں بیلس کی ملاقات ہولگر نامی ایک آدمی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد ان دونوں نے شادی کر لی۔ یہ دونوں ابتدا میں بہت زیادہ خوش تھے، پھر ان کی شادی شدہ زندگی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ہولگر اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ بیلس کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ان کے درمیان روزانہ جھگڑا ہوتا اور اسی غصے میں بیلس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ اب یہ اس آدمی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ اس کا شوہر بیلس کے گھر رہتا تھا اور طلاق ہونے کے باوجود ہولگر اس کا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ الٹا بیلس کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہر وقت بیلس کا مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ اور دوستو ایک دن سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا۔ ایک دن یہ آدمی صوفے پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا کہ بیلس نے پیچھے سے اس کے سر پر گولیاں چلا دیں۔ اس نے اپنے سابقہ شوہر کو قتل کر دیا۔ اب اس عورت نے سوچا کہ اس کی باڈی کو کہاں رکھا جائے۔ ایک دن گزر گیا اور پورے گھر میں بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ دوستو اس کا گھر آئس کریم پارلر سے اوپر بنا ہوا تھا۔ اس عورت نے پھر کچھ ایسا کیا جو بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ یہ بازار سے ایک تیز دھار آلہ خرید کر لائی، جس سے اس نے اپنے سابقہ شوہر کے باڈی کے ٹکڑے کر دیے اور پھر ان ٹکڑوں کو اپنے ایک خالی فریزر میں رکھ دیا۔ اس فریزر کو کنکریٹ سے بھر دیا تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ اس کے آئس کریم پارلر میں 3 لوگ روزانہ کام کرتے تھے اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس فریزر میں ایک انسان کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی یہ شخص اکثر غائب ہی رہتا تھا، اس لیے اس کی گمشدگی پر کسی نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ دوستو کچھ عرصہ بعد بیلس کو ایک اور آدمی پسند آ گیا۔ یہ آدمی اس کے آئس کریم پارلر میں کام کرتا تھا۔ بیلس اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ آدمی اس کو دھوکہ دے رہا تھا۔ دوستو یہ آدمی ایک دن اس کے گھر میں صوفے پر بیٹھا بیٹھا سو گیا اور بیلس نے وہی کیا جو اس نے اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ اس کو گولیاں مارنے کے بعد اس کے لاش کے ٹکڑے کیے اور اسی فریزر میں چھپا دیے جس میں اس کے شوہر کی لاش کے ٹکڑے بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور بیلس بالکل ہی نارمل رہی، آئس کریم بیچتی رہی اور کسی کو اس پر تھوڑا سا بھی شک نہیں ہوا۔ لیکن 2011 میں یہ عورت پکڑی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کی آئس کریم پارلر میں کچھ مزدور کام کرنے آئے ہوئے تھے۔ یہ وہاں کام کر رہے تھے جہاں فریزر پڑا ہوا تھا۔ اچانک ان مزدوروں کی نظر کنکریٹ سے بھرے اس فریزر پر پڑی۔ انہوں نے اندر دیکھا تو اندر ایک آدمی کی ٹانگ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً پولیس کو کال کر دی۔ بیلس اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کا راز فاش ہو گیا ہے تو یہ فوراً آسٹریلیا سے ٹرین کے ذریعے اٹلی بھاگ گئی، لیکن کچھ دن کے بعد ہی اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت اب ایک اور آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس آدمی کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گیا، ورنہ شاید اس کا حشر بھی ان 2 لوگوں جیسا ہوتا۔ دوستو بیلس گرفتار ہونے کے بعد بہت زیادہ وائلنٹ ہو گئی تھی۔ اس کے جرم اتنے خطرناک تھے اور یہ خود اتنی زیادہ وائلنٹ تھی کہ اس کو عورتوں کی جیل کے بجائے مردوں کی جیل میں رکھا گیا ہے، جہاں یہ اب اپنی ساری زندگی گزارے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں
میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔